آسان درس قرآن نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والطور وكتاب مستور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور. طور کی قسم اور لکھی ہوئی کتاب کی جو کھلے ہوئے صفحات میں ہے، اور بیت معمور اور بلند چھت کی، اور سلگائے جانے والے سمندر کی. یہ ساری 5 قسمیں ارشاد فرمانے کے بعد اللہ رب العالمین نے آگے کیا فرمایا، یہ کل ہم سماعت کر چکے تھے. یہ 6 آیات. آج کی جو آیت ہے وہ ہے ان عذاب ربک لواقع ما لہ من دافع، کہ بے شک تیرے رب کا عذاب ضرور واقع ہونے والا ہے، اسے کوئی ٹالنے والا نہیں. یعنی اللہ رب العالمین نے ان 5 چیزوں کی قسم ارشاد فرما کر اپنی قدرت کی عظمت کا اظہار فرمایا، اور ارشاد فرمایا کہ اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کے رب کا وہ عذاب کہ جس کا کفار کو وعدہ دیا گیا ہے وہ آخرت میں ضرور واقع ہونے والا ہے، اور اسے کوئی بھی ٹال دینے کی قدرت نہیں رکھتا. حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اسلام قبول کرنے سے پہلے میں مدینہ منورہ میں اس غرض سے حاضر ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بدر کے قیدیوں کے بارے میں بات چیت کروں. ابھی آپ نے کلمہ نہیں پڑھا، لیکن وہ آئے ہیں بدر کے قیدیوں کے لیے بات کرنے کے لیے. کہتے ہیں جس وقت میں پہنچا اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کو مغرب کی نماز پڑھا رہے تھے، اور آپ کی تلاوت کی آواز جو ہے وہ مسجد نبوی شریف سے باہر آ رہی تھی. کیونکہ اس زمانے میں آپ دیکھیے کہ جیسے آج ہے ویسے تو نہیں، کہ وہ مسجد نبوی شریف سے باہر آواز سنائی دے رہی تھی. اور کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی سورہ مبارکہ کی سورہ والطور کی تلاوت فرما رہے تھے. اور کہتے ہیں کہ جب حضور اس مقام پر پہنچے، جو یہ والی آیت کریمہ بھی آپ نے سنی، ان عذاب ربک لواقع ما لہ من دافع، کہتے ہیں کہ یہ 8 آیات جب میں نے سنی تو میرا دل ایسا ہو گیا کہ جیسے ابھی پھٹ جائے گا، اور مجھے ایسا لگا کہ جیسے ابھی میرے یہاں سے ہٹنے سے پہلے ہی مجھ پر عذاب نازل ہو جائے گا. یہ ہیں جنہوں نے کلمہ نہیں پڑھا. یہ ہے قرآن کی ہیبت، کہ قرآن کو صاحب قرآن سے سن کر کیسی ہیبت اس آیات کریمہ میں ہے کہ فرماتے ہیں کہ میرا دل ایسا لگ رہا تھا کہ ان آیات کو سن کر کے جیسے میرا دل پھٹ جائے گا، اور ایسا لگا کہ ابھی میرے یہاں سے ہٹنے سے پہلے یہ اللہ مجھ سے کلام کر رہا ہے، کہیں مجھ پر عذاب نازل نہ ہو جائے. میں آیا تھا بات کرنے کے لیے بدر کے قیدیوں کے لیے، لیکن کہتے ہیں کہ عذاب نازل ہو جانے کے خوف سے اسی وقت میں نے کلمہ پڑھ کر ایمان لے کر آ گیا، اور فرماتے میں نے ایمان قبول کر لیا. یہ ہے قرآن کی آیات کہ کیا ڈر ہے اس میں. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی آیت کریمہ پڑھی نماز میں، ان عذاب ربک لواقع. فرماتے ہیں کہ یہ والی آیات جب آپ نے تلاوت فرمائی تو آپ کا سانس پھول گیا، اور اس کی وجہ سے 20 دن تک بار بار یہی کیفیت بنتی رہی. یعنی کیا خوف خدا ہے کہ اس خوف خدا میں حضرت عمر فاروق اعظم جو جنتی ہیں، لیکن اس کے باوجود رب کے عذاب کا خوف سے فرماتے ہیں 20 دن تک یہ کیفیت آپ کی رہی کہ آپ کو وہی آیت کریمہ یاد آتی رہی اور آپ پر یہی کیفیت رہی. تو یہاں سے علماء کہتے ہیں کہ یہ معلوم ہوا کہ قرآن مجید کی وہ آیات کہ جن میں اللہ کے عذاب کا ذکر ہے
ان کی تلاوت کرتے وقت، سنتے وقت ہمیں چاہیے کہ اللہ کے عذاب سے ڈریں، اور ہمارے بزرگان دین کا طریقہ یہی ہے کہ ہمیں بھی یہی چاہیے کہ ہم اپنے اسلاف، اپنے صحابہ، اولیاء کے نقش قدم پر چلتے ہوئے، اور یہ جو قرآن کی آیات ہیں جس میں اللہ کے عذاب کے بارے میں بتایا گیا، تو اپنے دل میں اللہ کے عذاب کا خوف پیدا کریں اور خود کو اللہ کے عذاب سے ڈرائیں۔ یہ بھی قرآن ہمیں سکھاتا ہے کہ اللہ کی آیات ہیں کہ صرف یہ نہیں کہ صرف ہر وقت انسان جنت کی ہی باتیں، بے شک، لیکن دونوں بیلنس میں، ایمان نام یہی ہے، امید اور خوف کے درمیان پہ انسان ان بیلنس میں رہے کہ نہ بالکل مایوس ہو جائے اللہ کی رحمت سے اور نہ بالکل یہ کہ گناہوں پر دلیر ہو جائے، دونوں کے درمیان رہے اور اپنے آپ کو بھی اللہ کے عذاب سے ہمیں ڈرانا چاہیے۔ آگے سنیے کیا آیات آ رہی ہیں، کیا سورہ طور میں اللہ فرماتا ہے۔ فرمایا 9 نمبر آیات، فرمایا یوم تمور السماء مورا، جس دن آسمان سختی کے ساتھ ہلے گا، وتسیر الجبال سیرا، اور پہاڑ تیزی کے سے چلیں گے، فویل یومئذ للمکذبین، تو اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی ہے، الذین هم فی خوض یلعبون، وہ جو شغل میں پڑے کھیل رہے ہیں۔ ان 4 آیات میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے عذاب نازل ہونے کا وقت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، ایک تو وہ عذاب ضرور واقع ہوگا اور اسے ٹالنے والا کوئی نہیں۔ فرمایا کہ وہ عذاب جب نازل ہوگا تو اس دن ضرور واقع ہوگا کہ جس دن آسمان چکی کی طرح گھومیں گے اور اس طرح ڈولنے لگے گا کہ جس طرح کشتی اپنے سواروں کے ساتھ ڈولتی ہے، اور فرمایا پھر اس آسمان میں ایسی حرکت آ جائے گی کہ وہ ایسی حرکت میں آئیں گے کہ ان کے اجزاء بکھر جائیں گے اور پہاڑ تیزی سے ایسے چلیں گے کہ جیسے غبار ہو ہوا میں اڑتا ہے، ایسے پہاڑ ہوں گے، اور یہ سب ہوگا، یہ قیامت کے دن ہوگا۔ اللہ فرماتا ہے جس دن وہ عذاب واقع ہوگا اس دن ان لوگوں کے لیے خرابی ہے کہ جو دنیا میں اللہ کے رسول کو جھٹلاتے رہے اور اپنے وہ کفر اور باطل کے شغل میں پڑے کھیلتے رہے، وہ کفر بھی کرتے رہے اور جو باطل نظریات تھے ان میں وہ کھیلتے رہے، دنیا کے میں مزے کرتے رہے اور انہیں اس عذاب کا کوئی خوف نہ رہا۔ اللہ ہمیں ان عذاب سے محفوظ فرمائے۔ آگے سنیے کیا فرمایا، یوم یدعون الی نار جہنم دعا، جس دن انہیں جہنم کی طرف سختی سے ڈھکیلا جائے گا، ھذہ النار التی کنتم بہا تکذبون، یہ وہ آگ ہے جسے تم جھٹلاتے تھے، افسحر ھذا ام انتم لا تبصرون، تو کیا یہ جادو ہے یا تمہیں دکھائی نہیں دے رہا، اصلوہا فاصبروا او لا تصبروا، اس میں داخل ہو جاؤ اور اب چاہے تم صبر کرو یا نہ کرو، سواء علیکم، سب تم پر برابر ہے، انما تجزون ما کنتم تعملون، تمہیں اسی کا بدلہ دیا جا رہا ہے جو تم کرتے تھے۔ ان 4 آیات میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے رسولوں کو جھٹلانے والے جس دن انہیں جہنم کی طرف دھکا دے کر ڈھکیلا جائے گا، اور جہنم کے جو خازن، جو ڈیوٹی پر مامور فرشتے ہیں، وہ کافروں کے ہاتھ گردنوں میں اور پاؤں اور پیشانیوں سے ملا کر باندھیں گے اور انہیں منہ کے بل جہنم میں دھکیل دیں گے، تو فرمایا اس دن ان کے لیے خرابی ہے۔ جب وہ آگ میں پہنچ جائیں گے، یعنی جہنم میں پھینک دی جائیں گے اور وہ آگ میں پہنچ چکے ہوں گے، تو اب وہ جو جہنم پر مامور خازن ہیں وہ ان سے کہیں گے، یہ وہ آگ ہے کہ تم جس کو مانتے نہیں تھے دنیا میں، کون سی آگ، کون سی جہنم تم یہ کہتے تھے جسے تم دنیا میں جھٹلاتے تھے اور کہتے تھے، نبی کی باتوں کو یہ کہتے تھے کہ یہ شعر و شاعری ہے،
یا یہ نظر بندی ہے، تو اللہ فرمائے گا تو یہ جادو ہے، یعنی وہ جہنم کے جو خازن ہیں جن کو جہنم میں پھینکیں گے ان سے پوچھیں گے کیا یہ جادو ہے جس میں تم پہنچ چکے یا تمہیں دکھائی نہیں دے رہا؟ یہ ان سے اس لیے کہا جائے گا کہ وہ دنیا میں رسول اللہ کی طرف جادو کی نسبت کرتے تھے اور حضور کو کہتے تھے جادوگر، معاذ اللہ، یا یہ کہتے تھے کہ ہماری نظر بندی کر دی، حضور انہیں معجزات دکھاتے تھے، چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے، ہر معجزہ انہیں دکھایا، لیکن وہ کہتے تھے کہ ہماری نظر بندی کر دی۔ تو قیامت کے دن ان سے پوچھا جائے گا کہ آج بھی تمہاری نظر بندی کر دی؟ اور ان سے کہا جائے گا اس جہنم میں داخل ہو جاؤ، اب چاہے تم اس عذاب پر صبر کرو یا نہ کرو، سب تم پر برابر ہے، اب نہ تم جہنم سے بھاگ کر کہیں جا سکتے ہو اور نہ تم اللہ کے عذاب سے بچ سکتے ہو، اور یہ عذاب تمہیں کیوں دیا جا رہا ہے یہ بھی بتایا جائے گا۔ یہ عذاب تمہیں اسی کا بدلہ دیا جا رہا ہے کہ جو تم دنیا میں کفر کرتے تھے اور نبیوں کی باتوں کو جھٹلاتے تھے، نہیں مانتے تھے، تو آج دیکھو تمہیں اس کی سزا ہے۔ یہ تھا سارا کافروں کا۔ اب آئیے اللہ رب العالمین آگے کیا فرماتا ہے، ان المتقین فی جنات و نعیم فاکہین بما آتاہم ربہم ووقاہم ربہم عذاب الجحیم کلوا واشربوا ہنیئا بما کنتم تعملون متکئین علی سرر مصفوفہ وزوجناہم بحور عین۔ بے شک پرہیزگار باغوں اور نعمتوں میں ہوں گے، اپنے رب کی عطاؤں پر خوش ہو رہے ہوں گے، اور انہیں ان کے رب نے آگ کے عذاب سے بچا لیا۔ اپنے اعمال کے بدلے میں خوشگوار نعمتیں کھاؤ اور پیو۔ وہ قطار در قطار بچھے ہوئے تختوں پر تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے، اور ہم نے بڑی آنکھوں والی حوروں سے ان کا نکاح کر دیا۔ سبحان اللہ۔ ان 4 آیات میں پہلے کفار کا انجام بیان کیا، اب اللہ تعالیٰ اپنے ان بندوں کا جس نے دنیا میں اللہ کو راضی کر دیا ان کا ذکر ہو رہا ہے۔ فرمایا کہ بے شک کفر اور گناہ سے بچنے والے آخرت میں کہاں ہوں گے؟ میرا رب فرماتا ہے وہ باغوں میں ہوں گے، وہ نعمتوں میں ہوں گے، اور ان کا رب انہیں ایسی ایسی نعمتیں دے گا کہ اس رب کی عطا کردہ نعمتوں کرامتوں پر وہ اس بات پر خوش ہو رہے ہوں گے۔ سب سے بڑی بات ان کے لیے کیا ہوگی؟ فرمایا وہ اس بات پر خوش ہو رہے ہوں گے کہ انہیں ان کے رب نے جہنم کے عذاب سے بچا لیا، اور ان سے کہا جائے گا اپنے اعمال کے بدلے میں جنت کی خوشگوار نعمتیں کھاؤ اور پیو جو تم نے دنیا میں کیے، ایمان لائے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی، فرما برداری کی، اور فرمایا کہ وہ جنت کی نعمتوں کھانے کے وقت قطار در قطار بچھے ہوئے تختوں پر تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے، اور ہم نے بڑی آنکھوں والی حسین حوروں کو ان کی بیویاں بنایا۔ آگے اللہ رب العالمین مزید جنتیوں کے بارے میں کیا عرض کر رہا ہے، قرآن ہمیں بتائے گا کہ اللہ کی نعمتیں کیسی کیسی نعمتیں ہیں ان جنتیوں کو ملیں گی۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآن حکیم کا نور اور اس کا فیضان عطا فرمائے، اور ہمیں جہنم والے اعمال سے اللہ ہمیں بچائے، اور جہنم کے عذاب سے اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حق یا ارحم الراحمین یا حی یا قیوم۔ ہم سب کا نماز اشاعہ کرنا، درود و سلام پڑھنا، درس قرآن سننا سنانا اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اس میں کوئی غلطی کوتاہی ہو معاف فرما دے، ہمارے لیے سیکھنا سکھانا آسان کر دے۔ اخلاص 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 للہیت کے ساتھ تیری رضا کے لیے سیکھنے سکھانے اور اپنی آخرت کو بہتر بنانے کے لیے ہمارا یہ عمل اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہمیں باعمل بنا دے، قرآن کی تعلیمات پر عمل کرنے والا بنا دے، جہنم کے عذاب سے بچا اے اللہ، موت کی سختیوں سے بچا، موت کے وقت ہمیں ایمان کی سلامتی نصیب فرما، قبر کے عذاب سے بچا، قبر کی وحشت سے بچانا، قبر کی گھبراہٹ سے، قبر کے اندھیرے سے ہم سب کو بچانا۔ یا اللہ اپنی موت کے لیے
ہم وقت تیار رہنے والا بنا، اس کے لیے تیاری کرنے والا بنا۔ اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما، اعمال صالحہ اخلاص والے کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ریاکاری، منافقت، دکھلاوے سے، ہر گناہ سے ہمیں بچا لے۔ اے اللہ سارے باطنی امراض سے شفا دے دے، روحانی جسمانی بیماریوں سے شفا دے دے۔ یا اللہ آج تک جتنی دعائیں کی ہیں آئندہ کریں گے، پروردگار عالم ہماری تمام دعاؤں کو قبول فرما، ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما۔ اے اللہ یہ جتنے حاضرین موجود ہیں پروردگار عالم درس قرآن کی برکت سے سب کی جھولیوں کو، دامنوں کو مرادوں سے بھر دے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ۔